بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی گفتگو کا موضوع وضو اور غسل ہے. امید ہے کہ دوستوں کو اجمالی طور پر وضو اور غسل کا طریقہ معلوم ہے، لیکن بعض ایسے جزئی مسائل ہیں جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. وضو کے مسئلے میں مسئلہ نمبر ہے 235. ایک مسئلے کے اندر وضو کا اجمالی طور پر ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اگلے مسائل کے اندر ہر اسٹیپ کی وضاحت کی گئی ہے. مسئلہ نمبر 235. وضو میں واجب ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، یعنی چہرے کا دھونا ضروری ہے. دوسرا اسٹیپ ہے سیدھے ہاتھ کا دھونا. پھر تیسرا اسٹیپ ہے بائیں ہاتھ کا دھونا. چوتھا اسٹیپ ہے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا جائے. مسح کسے کہتے ہیں اور دھونے میں کیا فرق ہے؟ مسح کہتے ہیں پھیرنے کو، ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں مسح. جبکہ دھونا صرف ہاتھ پھیرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پانی کو بہانے کے ذریعے سے مکمل طریقے سے اسے دھویا جائے تو اسے مسح کے مقابلے میں دھونا کہا جاتا ہے. سر کے اگلے حصے کا مسح اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کا مسح کیا جائے. یعنی پہلا اسٹیپ چہرے کا دھونا، دوسرا اسٹیپ سیدھے ہاتھ کا دھونا، پھر بائیں ہاتھ کا دھونا. 3 اسٹیپس. چوتھا اسٹیپ ہے سر کے اگلے حصے کا مسح، اور پانچواں اسٹیپ ہے دائیں پاؤں کا مسح، اور چھٹا اسٹیپ ہے بائیں پاؤں کا مسح. یہ جو طریقہ ہے وضو کا، یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے جاؤ، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب بھی نماز کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سر کا مسح کرو بعض حصے کا، اور اپنے پیروں کا مسح کرو. مسئلہ نمبر 236. چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے آخری کنارے تک دھونا ضروری ہے. دیکھیں، ایک ہے لمبائی، ایک ہے چوڑائی. تو بتایا جا رہا ہے کہ چہرے کو لمبائی میں سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک دھویا جائے، اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی
اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنی جگہ آ جائے اسے دھونا ضروری ہے. یعنی بیچ والی انگلی، یہ بڑی والی انگلی اور انگوٹھا، اس کے بیچ میں جتنا حصہ آ جائے اسے دھونا ضروری ہے. یعنی لمبائی میں سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک آپ اپنے چہرے پر ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھیں کہ آپ کی پیشانی پر انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے بیچ کے درمیان کا حصہ پوری طرح آ جائے اور آپ اسے دھوئیں گے. اگر اس مقدار کا ذرا سا حصہ بھی چھوٹ جائے تو وضو باطل ہے. اور اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ ضروری حصہ پورا دھل گیا ہے تو یقین کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے بھی دھونا ضروری ہے. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 237. اگر کسی شخص کے ہاتھ یا چہرہ عام لوگوں کی بنسبت بڑے یا چھوٹے ہوں تو اسے دیکھنا چاہیے کہ عام لوگ کہاں تک اپنا چہرہ دھوتے ہیں. یعنی جہاں تک عام لوگ چہرہ دھوتے ہیں وہی اس کے لیے کافی ہے، اگر اس کے ہاتھ یا چہرہ چھوٹے یا بڑے ہیں. تو جہاں تک عام لوگ اپنا چہرہ دھوتے ہیں وہ بھی اتنا ہی دھو ڈالے. علاوہ ازیں، اس کے علاوہ اگر اس کی پیشانی پر بال اگے ہوئے ہوں یا سر کے اگلے حصے پر بال نہ ہو تو بھی ضروری ہے کہ عام اندازے کے مطابق پیشانی کو دھوئے گا. یعنی اگر کسی کی پیشانی پر بال اگے ہوئے ہیں، اوپری حصے کے اوپر، پیشانی کے اوپر بال اگے ہوئے ہیں، یا سر کے حصے پر اگلے حصے پر اصلاً بال ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے پہچانے گا کہ کہاں سے اس کو وضو کو شروع کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ عام لوگوں کو دیکھے گا، جسے پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ عرف کہا جاتا ہے، کہ جہاں سے عام لوگ دھونا شروع کرتے ہیں وہیں سے یہ شخص بھی دھوئے گا. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 238. اگر اس بات کا احتمال ہو کہ کسی شخص کی بھووں، آنکھ کے گوشوں اور ہونٹوں پر میل یا کوئی دوسری چیز ہے جو پانی کے ان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، یعنی مانع ہے، ایسا میل ہے کہ جو جلد تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتا، اور اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظروں میں درست ہو، تو ضروری ہے کہ وضو سے پہلے تحقیق کرے اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اسے دور کر لے تاکہ پانی جلد تک پہنچ سکے. اب آئیے وضو کے طریقے میں دوسرے سٹیپ کی طرف، کہ چہرہ دھونے کے بعد دایاں ہاتھ کس طریقے سے دھونا ہے. مسئلہ نمبر 244. چہرہ دھونے کے بعد پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کے سرے تک دھونا ضروری ہے یعنی واجب ہے، کہ پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے گا، اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے گا. اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک. مسئلہ نمبر 245. اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ کوہنی کو پوری طرح دھو لیا ہے تو یقین حاصل کرنے کے لیے کوہنی سے اوپر کا حصہ، یعنی تھوڑا سا کوہنی سے اوپر کا حصہ بھی کچھ حصہ دھونا بھی ضروری ہے. تو آپ پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھوئیں گے. اور یہ کامل دھونا ضروری ہے، یعنی آپ جب دھوئیں گے کوہنی سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے تک، جب آپ اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے
تو کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ جو اندھلی رہ جائے جس پہ پانی نہ پہنچے. حتیٰ انگلیوں کے بیچ میں بھی جو جگہ ہے ان انگلیوں کے بیچ کی جگہوں کو بھی دھویا جائے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کو اس طریقے سے نہیں دھونا ہے کہ جسے ہم الٹا کہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہنی سے انگلیوں کی طرف جائیں گے. اگر مرد ہے تو پہلے اوپری حصہ دھوئے گا، اس کے بعد نچلا حصہ دھوئے گا. لیکن دھونے کا طریقہ یہی ہوگا کہ اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جایا جائے گا. اور اگر خاتون ہے تو پہلے مستحب ہے کہ پہلے نچلا حصہ دھوئے، اس کے بعد اس کا اپنے ہاتھوں کا اوپر والا حصہ دھوئے. لیکن یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ کوہنی پوری طرح دھل گئی ہے، ضروری ہے کہ کوہنی سے تھوڑا اوپر والا حصہ بھی کچھ حصہ دھویا جائے. مسئلہ نمبر 247 247. وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا مستحب اور تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے. یعنی نماز کے لیے جب آپ وضو کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ اگر آپ دھوتے ہیں تو یہ مستحب ہے اور تیسری دفعہ دھونا حرام ہے. لیکن یہ جو ایک دفعہ دھونا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ پانی ڈال دیا تو بس اب میں دوسری دفعہ پانی ڈال سکتا ہوں، تیسری دفعہ پانی نہیں ڈال سکتا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ کامل دھو لینا یہ مراد ہے. مثلاً آپ نے ایک دفعہ پانی ڈالا، پھر آپ نے دوسری دفعہ پانی ڈالا، تیسری دفعہ پانی ڈالا. کیوں؟ پانی آپ کے ہاتھ میں کم آ رہا ہے، آپ نے جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈالا تاکہ میں پوری طریقے سے اپنا ہاتھ دھو سکوں. تو اگرچہ آپ نے 3 مرتبہ پانی ڈالا ہے، لیکن جب آپ اس کو دھوئیں گے تو پورا ایک دفعہ کامل دھونا ایک دفعہ کہلائے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نے دوسری دفعہ اس کو دھونا ہے تو آپ نے چاہے ایک ہی دفعہ پانی ڈالا ہو، ایک ہی مرتبہ میں آپ نے دوسری دفعہ میں پانی ڈالا ہو، لیکن جب آپ دھوئیں گے تو جب تک پورا کامل دھلے گا اسے ایک دفعہ کہلایا جائے گا. ایک دفعہ دھونا اس وقت مکمل ہوگا جب وضو کی نیت سے اتنا پانی چہرے یا ہاتھ پر ڈالے کہ وہ پانی پورے چہرے یا ہاتھ پر پہنچ جائے. لیکن یہ وضو میں پانی اسراف کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ پانی بہاتے ہی جائیں اور زیادہ یوز کر لیں، نہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ وضو و غسل کے اندر پانی میں کے استعمال کرنے کے اندر رعایت کی جائے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہ مطلب ہے کہ آپ اگرچہ ہاتھوں میں کم پانی لیتے جا رہے ہیں لیکن آپ کا ہاتھ پورا صحیح طریقے سے دھل جائے تو ایسی صورت میں وہ ایک دفعہ کہلائے گا. یعنی نہ انسان کو اتنا شکی اور وسواسی بننا ہے کہ وہ ہاتھوں کو دھوتا ہی جا رہا ہے اور نہ ہی ایسا کرنا ہے کہ کوئی جگہ بغیر دھلے رہ جائے. تو دھونا ہے لیکن ایک دفعہ اسی وقت کاؤنٹ ہوگا جب پورا صحیح سے دھل جائے. ایک دفعہ دھونا اس وقت مکمل ہوگا جب وضو کی نیت سے اتنا پانی چہرے یا ہاتھ پر ڈالے کہ وہ پانی پورے چہرے یا ہاتھ پر پہنچ جائے اور احتیاط کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے. لہٰذا اگر پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے 10 بار بھی چہرے پر پانی ڈالے تاکہ پانی تمام مقامات تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب تک وضو کرنے یا چہرہ دھونے کی نیت نہ کرے پہلی دفعہ دھونا شمار نہیں ہوگا. یعنی اسی وقت پہلی دفعہ دھونا شمار ہوگا جب آپ وضو کی نیت کر کے پورا کامل آپ چہرے کو یا ہاتھوں کو دھو لیں. لہٰذا اگر چاہے تو چند بار چہرے کو دھو لے اور آخری بار چہرہ دھوتے وقت وضو کی نیت کر لے. لیکن دوسری دفعہ دھونے میں نیت کا معتبر ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے. یعنی ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے، اور احتیاط لازم اس کے بعد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ
احتیاط لازم یہ ہے کہ ایک مرتبہ چہرے یا ہاتھوں کو دھو لینے کے بعد دوسری بار دھونے کے لیے ایک بار سے زیادہ نہ دھوئے، اگرچہ وضو کی نیت سے نہ بھی ہو۔ یہ احتیاط اس کی رعایت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے التماسی وضو کا طریقہ۔ میں نے آپ سے بتایا کہ التماس کا مطلب ہے ڈبونا۔ التماسی وضو، مسئلہ نمبر 260۔ التماسی وضو یہ ہے کہ انسان چہرے اور ہاتھوں کو وضو کی نیت سے پانی میں ڈبو دے۔ بظاہر التماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تہی سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وضو کے اندر چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کے اندر بھی دو طریقے ہیں، ایک ترتیبی اور ایک التماسی۔ ترتیبی کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ پانی کو آپ خود ڈالیں گے چہرے پر اور ہاتھوں کے اوپر۔ التماسی میں یہ ہے کہ پانی میں ہاتھوں کو ڈبویا جائے گا۔ یہ ہے دھونا۔ اب اس کے بعد ہے مسح۔ مسح کا طریقہ ترتیبی کے اندر کیا ہے اور پھر التماسی میں کیا ہے، ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 248۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا مسح وضو کے پانی کی اس تہی سے کرنا چاہیے جو ہاتھوں کو لگی رہ گئی ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسح دائیں ہتھیلی سے کیا جائے اور اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ یعنی جب آپ نے چہرے کو دھو لیا ترتیبی میں اور دونوں ہاتھوں کو بھی دھو لیا، تو جو آپ نے دوسرے ہاتھ کو یعنی الٹے ہاتھ کو آپ نے دھویا ہے، تو سیدھے ہاتھ پر جو تہی باقی رہ گئی ہے آپ اسی تہی سے سر کے اگلے حصے کا یعنی آگے والے حصے کا مسح کریں گے۔ یعنی آپ دوبارہ سے پانی نہیں لیں گے نلکے میں یا مثلا حوض میں جس سے بھی آپ وضو کریں، دوبارہ سے پانی لینا نہیں ہے، بلکہ اسی تہی سے کہ جو ہاتھوں پر موجود ہے اسی سے مسح کیا جائے گا۔ اور احتیاط مستحب ہے کہ مسح دائیں ہتھیلی سے کیا جائے اور اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ سر کے 4 حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں مسح کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 249۔ اس حصے میں جہاں بھی اور جس اندازے سے بھی مسح کریں کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لمبائی میں 1 انگلی کے لگ بھگ اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کیا جائے۔ یعنی اگر آپ سر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ سر کے یہ 4 حصے ہیں، تو اس میں جو اگلا حصہ ہے جو پیشانی سے ملا ہوا ہے، یہ حصہ وہ مقام ہے جہاں مسح کرنا چاہیے۔ کتنی مقدار میں؟ اگر لمبائی میں دیکھا جائے تو لمبائی میں 1 انگلی کے لگ بھگ اتنا حصہ مسح کیا جائے گا، اور چوڑائی کے اندر 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ، یعنی آپ جب مسح کریں گے تو 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ اتنا کھینچیں گے کہ 1 انگلی کے برابر تک کھینچا چلا جائے۔ پھر پیروں کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ مسئلہ نمبر 251۔ سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس تہی سے جو ہاتھوں میں باقی ہو، پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے۔ یعنی پاؤں کی انگلی کی ابتدا سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک جو حصہ ہے اس پر پھیرا جائے گا اور ہاتھ کو کھینچا جائے گا، اور احتیاط واجب کی بنا پر پاؤں کے اوپر ابھار تک مسح کرنا کافی نہیں ہے۔ یعنی پاؤں کے اوپر جو ابھار والا حصہ ہے وہاں تک مسح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب ہے کہ پاؤں کے جوڑ تک مسح کیا جائے۔ اور ایک احتیاط مستحب ہے
کہ دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے مسح کیا جائے۔ جب آپ دونوں پیروں کا مسح کر لیں گے تو آپ کا وضو کامل ہو جائے گا۔ التماسی وضو کے اندر کس طریقے سے مسح کیا جائے گا؟ بالکل وہی طریقہ ہے جو ترتیبی وضو میں، بس یہی کہ جو تری آئی ہے پانی کی، ترتیبی وضو کے اندر پانی میں آپ نے ہاتھوں کو چونکہ ڈبویا نہیں تھا، اس لیے وہ ڈبوئے ہوئے ہاتھ کی تری نہیں ہے، بلکہ اس میں ترتیب سے آپ نے دھویا ہے، اس لیے اس کی تری ہے۔ جبکہ التماسی میں چونکہ آپ نے پانی میں ہاتھوں کو ڈبویا ہے تو وہی تری جو باقی ہے اسی سے مسح کیا جائے گا، اسی طریقے سے کہ سر کا جو اگلا حصہ ہے اس پر 1 انگلی کے برابر کھینچا جائے گا، 3 چوڑائی میں 3 انگلیوں کے برابر حصے کو۔ لیکن ایک رعایت ضروری ہے کہ مسح کرتے التماسی وضو کے اندر بھی جو دھونے والا طریقہ ہے وہ اس میں بھی نیچے سے اوپر نہیں جایا جائے گا بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف جایا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 261، التماسی وضو میں بھی چہرہ اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے چاہیے، لہٰذا جب کوئی شخص وضو کی نیت سے چہرہ اور ہاتھ پانی میں ڈبوئے تو ضروری ہے کہ چہرہ پیشانی کی طرف سے اور ہاتھ کوہنیوں کی طرف سے ڈبوئے، یعنی جب وہ دھوئے گا تو کوہنیوں سے ہاتھ کو دھوئے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ سے کوہنیوں کی طرف جائے۔ مسئلہ نمبر 262، اگر کوئی شخص بعض اعضاء کا وضو التماسی طریقے سے یعنی ڈبو کر اپنے چہرے کو یا ہاتھوں کو اور بعض کا غیر التماسی طریقے سے یعنی ترتیبی طریقے سے جس میں ڈبویا نہیں جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسے وضو کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد وضو کی مستحب دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کو پڑھا جائے تو ثواب کا باعث ہے چونکہ یہ مستحب ہیں۔ اب آئیے وضو صحیح ہونے کی شرائط، ایک ایک کر کے وضو کی شرطوں کو پڑھتے ہیں کہ اگر یہ شرطیں نہیں ہوں تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے وضو کا پانی پاک ہو، یعنی نجس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دوسری شرط پر، دوسری شرط ہے وضو کا پانی مباح ہو۔ مباح ہو یعنی چھینا ہوا کسی سے یا غصبی یا ایسا پانی جس کے مالک اس کے استعمال کرنے پر راضی نہ ہو وضو کے لیے، تو ایسی صورت میں اگر وہ غصبی ہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ وضو صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب مباح ہو اور چوری کیا ہوا نہ ہو، غصبی نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو۔ اس میں دوسری شرط ہے کہ دوسری شرط ہے پانی مطلق ہو۔ مطلق ہو یعنی مضاف نہ ہو، ایسا پانی جسے پانی ہی کہا جائے، جسے شربت کا پانی، تربوز کا پانی، ناریل کا پانی نہ کہا جائے، بلکہ پانی مطلق ہو یعنی مضاف نہ ہو۔ پہلی شرط وضو کا پانی پاک ہو، دوسری شرط پانی مطلق ہو، تیسری شرط وضو کا پانی مباح ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں، یعنی آپ کا چہرہ اور آپ کے دونوں ہاتھ اور مسح کے لیے جو سر کا اگلا حصہ ہے اور پیروں کا جو حصہ واجب ہے مسح کرنے کے لیے وہ نجاست سے پاک ہوں۔ پانچویں شرط وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر انسان وضو کرے گا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اگر ایسا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ وضو واجب نہیں بلکہ تیمم واجب ہوگا۔ یہ پانچویں شرط تھی۔ چھٹی شرط ہے قربت کی نیت سے وضو کرے۔ قربت کا مطلب کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے وضو کر رہا ہوں، جس نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، تو نماز کے لیے میں وضو کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ چھٹی شرط ہے قربت کی نیت سے وضو کرے۔ ساتویں شرط ہے کہ وضو اسی ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر کیا گیا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے انسان مسح کر لے
اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد چہرے کو دھوئے، نہیں، پہلے چہرے کو دھوئے گا نیت کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے، اس کے بعد پھر سر کا مسح کرے اور پھر دونوں پاؤں کا مسح کرے۔ 8ویں شرط، وضو کے افعال پے در پے انجام دے، یعنی ایک کے بعد ایک انجام دے۔ ایسا نہیں ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد ڈرامہ دیکھنے چلا جائے، تفریح کرنے کے لیے چلا جائے، اس کے بعد آ رہا ہے پھر ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر واپس کسی مصروفیت کے لیے چلا جائے، پھر آئے، پھر اس کے بعد پیروں کا سر کا مسح کر رہا ہے اور پھر پیروں کو، نہیں، بلکہ پے در پے ایک کے بعد ایک انجام دیتا جائے۔ 9ویں شرط، انسان خود اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے، یعنی خود دھوئے گا اپنا چہرہ اور ہاتھ، ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو بولے کہ آپ میرا چہرہ اور ہاتھ دھو لیں۔ مجبوری کے مسائل انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے۔ 10ویں شرط، وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے جسے خوف ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو مریض ہو جائے گا، یا یہ کہ اسے بدن کے اوپر شدید نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ تو وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، 10ویں شرط تھی۔ 11ویں شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثلا ایسی کوئی سیاہی، ایسا کوئی مانع، ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو جو انسان کا وضو کے لیے جب پانی ڈالے تو وہ جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو۔ اب آئیے مبطلات وضو پڑھتے ہیں، کن چیزوں کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ 7 چیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 322 322، 7 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز پیشاب، دوسری پاخانہ، تیسری ریاح یعنی ہوا کا خارج ہونا، چوتھی چیز جس کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے وہ نیند ہے، لیکن کون سی نیند؟ ایسی نیند جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ کان سن سکیں، لیکن اگر آنکھیں تو بند ہوں، آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں مگر کان سن رہے ہوں تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ 5ویں چیز ایسی حالت جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے، مثلا دیوانگی، پاگل ہو جانا، مستی یا بے ہوشی، تو اس صورت میں بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ 6ٹھی چیز عورتوں کا استحاضہ جو خواتین سے متعلق ہے، جس کا ذکر خواتین کے مسائل میں کیا جاتا ہے۔ 7ویں چیز جنابت، منی کا نکلنا، جو آپ کو نجاسات کے اندر بتایا گیا تھا، منی کسے کہتے ہیں؟ تو 7ویں چیز ہے جنابت جس کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جس سے وضو باطل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں لوگوں کے ذہن میں عرف عام کے ذریعے سے یا سنی سنائی ہیں، ان کے ذریعے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ مثلا لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے بطور مثال وضو باطل ہو جاتا ہے۔ ٹی وی میں آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کسی نامحرم کی شکل دیکھ لی تو اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نہیں، ان چیزوں سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ وضو صرف انہی 7 چیزوں سے باطل ہوتا ہے کہ جو ذکر کی گئی ہیں۔ اب آئیے غسل۔ آپ نے وضو کا طریقہ سنا، سیکھا اور سمجھا، اب غسل کا طریقہ۔ غسل کتنے ہیں؟ کل غسل 7 ہیں، جس میں سے پہلا ہے غسل جنابت، دوسرا ہے غسل حیض، تیسرا ہے غسل نفاس، چوتھا ہے غسل استحاضہ، پانچواں ہے غسل مس میت اور چھٹا ہے غسل میت۔ مردوں سے متعلق جو غسل ہے وہ پہلا، پانچواں، چھٹا اور 7واں غسل ہے۔ 7واں غسل کیا ہے؟ وہ غسل جو نظر یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ غسل جنابت مردوں سے متعلق ہے، غسل مس میت مردوں سے متعلق ہے، اور مردوں سے اور خواتین دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے، اور غسل میت بھی
اور وہ غسل بھی جو نظر، یعنی نظر کا مطلب منت یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کیا ہر نماز کے لیے غسل ضروری ہے؟ اور جب بھی انسان نماز پڑھے تو غسل کرے؟ نہیں، غسل کے اپنے اسباب ہیں اور وضو کے اپنے اسباب ہیں۔ وہ چیزیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جائے تو نماز کے لیے پھر ایسی صورت میں وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن غسل کب کرنا پڑے گا؟ غسل اس وقت کرنا پڑے گا کہ جب غسل کے اسباب ہوں، جیسے جنابت ہو جائے، جو منی کا نکلنا ہے، تو ایسی صورت میں غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ ایسی میت کو کہ جس کو غسل ابھی تک نہیں دیا گیا تھا، اس کو آپ نے مس کر لیا، یعنی ہاتھ لگا لیا، تو ایسی صورت میں غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ اور خود میت ہے تو اس کا غسل واجب ہی ہے۔ اور ساتویں چیز یہی تھی جو مردوں سے متعلق ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی منت مانے یا نیت کرے کہ مثلا میں 15 شعبان کے دن میرا فلاں کام ہو گیا، یا اللہ میں تیرے نام سے یہ منت مانتا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو مجھ پر تیرے لیے، اللہ کے لیے لازم ہے کہ میں 15 شعبان کا غسل کروں، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اگر غسل کر لیا ہے تو ایسی صورت کے اندر غسل جنابت کیا ہے تو وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیمم بھی اس وقت کیا جاتا ہے جب نہ وضو کا موضوع ہو نہ غسل کا مورد ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وضو بھی کریں، غسل بھی کریں، تیمم بھی کریں، پھر نماز پڑھیں، نہیں، تینوں طریقے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض اسباب ہیں جن میں وضو لازم ہے، بعض اسباب ہیں جس میں غسل لازم ہے، بعض اسباب ہیں جس میں تیمم لازم ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے گا، اور نیت کرنے کے بعد اس کے پاس غسل کے 2 طریقے ہیں، یا ترتیبی یا التماسی۔ وہی میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، التماسی کا مطلب ہے ڈبونا۔ تو ترتیبی کا طریقہ مسئلہ نمبر 360 میں بتایا گیا ہے، جو میں آپ کو بطور خلاصہ بتاتا ہوں کہ نیت کرنے کے بعد پورے سر کو گردن سمیت دھویا جائے گا، پورے سر کو گردن سمیت دھویا جائے گا۔ اس کے بعد تمام مراجع کا جو متفقہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دایاں حصہ بدن کا دھویا جائے گا، جس میں شرمگاہ بھی شامل ہے، آگے کی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ، اور اس کے بعد پھر بایاں حصے کو دھویا جائے گا۔ جسم میں اگر انسان شاور سے غسل کروائے تو بعض مراجع نے اجازت دی ہے کہ شاور میں پورا سر اور گردن دھونے کے بعد ایک ہی دفعہ میں پورے بدن کو، باقی بدن کو بھی دھویا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ مسئلہ جس میں تمام مراجع کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے وضو صحیح ہے، غسل صحیح ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان سر اور گردن کو دھونے کے بعد دائیں حصے کو دھوئے، اس کے بعد پھر بائیں حصے کو دھوئے، اور دونوں حصوں میں دھوتے وقت شرمگاہ شامل ہوگی۔ مسئلہ نمبر 366 کہ التماسی غسل کیا ہے؟ التماسی کہتے ہیں ڈبونے کو، تو پانی میں ڈبکی لگا کر کوئی غسل کروائے تو اسے کہیں گے التماسی غسل۔
التماسی غسل دو طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ دفعی اور ایک مرتبہ تدریجی۔ دفعی کا مطلب ایک ہی دفعہ میں، تدریجی کا مطلب آہستہ آہستہ۔ 366 غسل التماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے پورا بدن پانی میں گھر جائے، لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو، غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو کافی ہے۔ مثلا سوئمنگ پول ہے وہاں پر، یا نہر ہے یا دریا ہے، وہاں پر آپ کو غسل کرنا ہے تو ایسی صورت میں غسل التماسی کیا جا سکتا ہے۔ غسل التماسی تدریجی کیا ہے؟ غسل التماسی تدریجی میں ضروری ہے، مسئلہ نمبر 367 غسل التماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے عرفی اعتبار سے ایک ہی دفعہ میں بدن کو پانی میں ڈبو دے۔ عرفی مطلب لوگوں کے معمول کے بعد، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ایک ہی دفعہ کے اندر بدن پورا پانی میں ڈبویا جائے گا تو اسے تدریجی کہتے ہیں۔ اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا پورا حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو، جبکہ غسل التماسی دفعی کے اندر پورے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہیں تھا۔ مسئلہ نمبر 368 اگر کسی شخص کو غسل التماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کا کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو خواہ وہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ اگر اسے یقین ہے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ دوبارہ غسل کرے۔ مسئلہ نمبر 369 اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو، جو ترتیبی طریقہ ہے کہ جو تمام مراجع کے نزدیک متفق ہے کہ پہلے سر اور گردن کو دھویا جائے، اس کے بعد دائیں حصے کو، اس کے بعد بائیں حصے کو، اور بعض مراجع کے نزدیک پہلے سر اور گردن کو دھویا جائے اور اگر وہ شاور سے غسل کروائے تو ایسی صورت میں اس کے بعد پورے بدن کو ایک ساتھ بھی دھو لے۔ تو اگر اس کا وقت اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن التماسی غسل کے لیے وقت ہے کہ ایک ہی دفعہ میں مثلا سوئمنگ پول میں ڈبکی لگائی اس نے اور اس کا غسل انجام پا گیا، تو ضروری ہے کہ التماسی غسل ہی کرے۔ یہاں تک کلاس 7-8 کے لیے مسائل کافی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، زمانے کے آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ النور